السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آئینہ اور میں ہوں محمد طاہر۔ ایک دلچسپ موضوع ہے اور اس کے ساتھ کچھ تیکھے سوالات۔ سب سے پہلے تو آپ یہ قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ ہونے والے سلوک کی ویڈیو دیکھیے۔ تنہا قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ یہ سلوک نہیں ہو رہا ہے، بلکہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب جو ابھی پاکستان سے براستہ دبئی لندن پہنچے تھے اور پھر امریکہ گئے، وہاں ان کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی سلوک ہوا۔ یہ بھی دیکھیے۔ تو چور ہے، تو چور ہے، چور چور ہے، تو چور ہے، تو چور ہے، نواز شریف سے چور ہے، چور آیا، چور آیا، چور چور آیا، 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 تو کیا تیرا چور، کیا تیرا چور، نواز، قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے، ایسا ہی کچھ سلوک میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی ہو رہا ہے، مگر فرق یہ ہے کہ ریاست پاکستان نے دونوں کے حوالے سے جو رد عمل دیے ہیں وہ خاصے حیران کن ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب نے نادرا کو یہ حکم دیا ہے کہ ویڈیو کے ذریعے ان لوگوں کی شناخت کی جائے جنہوں نے قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے۔ پھر محسن نقوی صاحب کا کہنا یہ ہے کہ ان کے شناختی کارڈ بلاک کیے جائیں گے، ان کی شہریت منسوخ کی جائے گی اور پاکستان میں ان کے خلاف مقدمات قائم کیے جائیں گے۔ یہ قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے محسن نقوی صاحب کا کہنا تھا، جبکہ اس کے بالکل برعکس حکومت پاکستان میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ایسے ہی لندن میں ہونے والے سلوک اور امریکہ میں ہونے والے واقعے پر بالکل خاموش ہے۔ آخر نواز شریف کے ساتھ ہونے والے سلوک پر خاموشی کیوں ہے اور قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ ہونے والے اس سلوک پر ریاست پاکستان کیوں رد عمل دے رہی ہے؟ یہ ایک دلچسپ سوال ہے اور اس کے پیچھے ایک انتہائی سنگین قسم کی حقیقت موجود ہے۔ یہ میں آپ کو اس ویڈیو کے آخر میں بتاؤں گا۔ یہ سوال ابھی ہم یہاں چھوڑ دیتے ہیں، پہلے ہم ان واقعات پر ذرا گفتگو کر لیتے ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جب پاکستان میں اپنا چیف جسٹس کے طور پر آخری دن گزار رہے تھے اور سپریم کورٹ میں تھے تو ان سے سنگین نوعیت کے سوالات سپریم کورٹ کے کچھ رپورٹرز نے پوچھے تھے۔ قاضی فائز عیسیٰ کا تعاقب یہ سوال کرتے رہیں گے، اس لیے کہ انہوں نے جو عرصہ سپریم کورٹ میں گزارا ہے وہ انتہائی سنگین نوعیت کے سوالات کے نرغے میں ہے اور پاکستان میں بنیادی حقوق کی سنگین پامالی کے انتہائی شرمناک عرصے میں وہ ملک کے چیف جسٹس رہے ہیں۔ ان پر مختلف مقدمات کے حوالے سے سنگین قسم کے الزامات لگائے جا رہے ہیں، اس لیے تحریک انصاف کا ان سے ناراض ہونا تو ظاہر ہے ایک کھلی حقیقت ہے، مگر ان سے وہ لوگ بھی ناراض ہیں جو ان کے بہت قریبی دوست رہے ہیں یا جو ماضی میں ان کا مقدمہ لڑتے رہے ہیں۔ بہرحال ان واقعات کے ساتھ جو بنیادی نوعیت کا معاملہ ہے وہ یہ کہ قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے لوگ اپنا رد عمل دے رہے ہیں اور یہ رد عمل سنگین نوعیت کا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس رد عمل کے جب مستحق ہے تو ان کا رد عمل کیا ہے؟
پہلی بات تو یہ ہے کہ جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب پاکستان میں تھے تو ایک ایسا ہی واقعہ ہوا. وہ ایک بیکری میں تشریف لے گئے تھے جہاں ڈونٹ والے نے ان پر لعنت ملامت کی تھی. لعنت کا لفظ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس پر سنگین نوعیت کا کوئی قانونی رد عمل دیا جائے. اس قسم کے واقعات پوری دنیا میں حکمرانوں کے خلاف پیش آتے ہیں اور اس سے زیادہ خطرناک الفاظ کے ساتھ حکمرانوں کو مخاطب کیا جاتا ہے. مگر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ جب یہ ہوا واقعہ جس میں کوئی ہاتھا پائی نہیں تھی اور دنیا بھر میں جو قانون لاگو ہوتا ہے وہ ہاتھا پائی پر لاگو ہوتا ہے، زبانی کلامی جو باتیں کہی جاتی ہے اسے آزادی اظہار کے زمرے میں لیا جاتا ہے. البتہ ان زبانی کلامی باتوں کے حوالے سے اخلاقی نوعیت کے سوالات اٹھتے ہیں کہ کیا یہ سلوک ہونا چاہیے یا نہیں. لیکن یہاں قانون حرکت میں نہیں آتا، پوری دنیا میں تو نہیں آتا. مگر پاکستان میں چونکہ انداز مافیائی ہے، چونکہ انداز انڈر ورلڈ کی ذہنیت والا ہے، چونکہ انداز رد عمل کی نفسیات والا ہے، لہٰذا یہاں قانون کے بروٹل استعمال کا ایک رواج ہے. قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ جب یہ سلوک ڈولٹ والی بیکری میں ہوا تھا تو اس کے بعد ہم نے کیا دیکھا؟ ہم نے یہ دیکھا کہ وہ بیکری بند کر دی گئی اور اس سلوک کے حوالے سے جن صاحب کا نام لیا جا رہا تھا وہ غائب کر دیے گئے. بہرحال پاکستان میں تو یہ ممکن تھا لیکن دنیا بھر میں ایسا نہیں ہوتا. یہ لندن میں نہیں ہوتا، یہ امریکہ میں نہیں ہوتا. اسے آزادی اظہار کے زمرے میں لیا جاتا ہے اور رد عمل اگر صرف زبانی کلامی ہو اور نقصان نہ پہنچایا جائے تو پھر قانون کسی بھی طرح اس کو اپنی گرفت میں نہیں لیتا ہے. چنانچہ یہ حکمرانوں کے لیے اور اس قسم کی ساری مخلوق کے لیے جو قاضی فائز عیسیٰ ٹائپ کی ہے ان کے لیے ایک سبق ہے کہ پاکستان میں وہ اس کا رد عمل کیسے دیتے تھے اور اب جب وہ لندن میں اس سلوک کے مستحق سمجھے جا رہے ہیں تو قانون کس طرح اپنا چہرہ دکھا رہا ہے. یہ وہ فرق ہے جو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ ہم ایک مہذب قوم کی طرف سفر کرنے کے لیے صرف رد عمل کی اس نفسیات کے خلاف یہ زبان نہیں کھولنی چاہیے بلکہ اس طرز عمل پر بھی سوال اٹھانا چاہیے کہ جس کے باعث اس قسم کے رد عمل جنم لیتے ہیں. صحافت کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم پہلا سوال نہیں اٹھاتے، ہم ہمیشہ دوسرا سوال اٹھاتے ہیں. پہلا سوال جو قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ بنتا ہے یا قاضی فائز عیسیٰ کے اس پورے پرسپیکٹو میں بنتا ہے وہ یہ کہ قاضی فائز عیسیٰ کا رویہ کیا تھا، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا سلوک کیا تھا، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی لیگیسی کیا ہے. پھر وہ دوسرا سوال بنتا ہے جو قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ ہو رہا ہے وہ کتنا جسٹیفائی ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم چونکہ اپنی ذہنیت مستعار لیتے ہیں، ہم چونکہ گروہی نفسیات کے ساتھ کام کرتے ہیں اور ہمارا چونکہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے ذہن، قلم، دل، دماغ اور ضمیر سب کچھ گروے رکھ دیے ہے، لہٰذا ہم وہ بنیادی سوال نہیں اٹھاتے جو پہلا ہے اور ہم ہمیشہ رد عمل کی نفسیات کے ساتھ دوسرا سوال اٹھاتے ہیں. بہرحال قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے اور قاضی فائز عیسیٰ لندن میں یا کہیں بھی جائیں اس سلوک کے حوالے سے وہاں کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں ہے جو انہوں نے پاکستان میں اس بیکری والے کے ساتھ کیا تھا. کچھ ایسا ہی سلوک پاکستان کے سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی ہو رہا ہے. یاد رکھنا چاہیے کہ فرانس کے صدر میکرون پہ انڈے پھینکے گئے تھے، صدر بش پہ کچھ اسی قسم کے رد عمل ہم نے دیکھے ہیں. اور اسی طرح اگر آپ کو یاد ہو تو امریکہ کے ایک وزیر دفاع تھے رمسفیلڈ صاحب، 9/11 کے بعد جو جنگ کے شکار امریکی فوجی تھے ان کی فیملیز نے رمسفیلڈ کا ایک طرح سے محاصرہ کیے رکھا تھا. وہ جس بازار میں جاتے تھے یا جس جگہ پر بھی جاتے تھے یہ پہنچ جاتے تھے اور ان کو گالیاں تک دیتے تھے. مگر کہیں پر بھی بیکری والا سلوک ہم نے نہیں دیکھا، یعنی جو کچھ بیکری والوں کے ساتھ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کروایا وہ رد عمل کہیں پر بھی ہم نے نہیں دیکھا. یعنی وہ لوگ جو دنیا بھر میں جنگیں مسلط کر دیتے ہیں، وہ لوگ جو دنیا بھر میں جارحیت کے ذریعے لاکھوں لوگوں کو نگل لیتے ہیں، وہ اپنے ملک میں اپنے شہریوں کے سامنے آزادی اظہار کے اس اصول کی پاسداری پر مجبور ہوتے ہیں. بدقسمتی یہ ہے کہ یہ رویہ، یہ
سلوک اور یہ طرز عمل ہم نے سیکھا ہی نہیں ہے۔ اب ہم بنیادی سوال کی طرف آتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ ہونے والے اس سلوک پر محسن نقوی صاحب یہ رد عمل کیوں دے رہے ہیں کہ ہم پاکستان میں ان لوگوں کی شہریت منسوخ کریں گے اور ان کے خلاف مقدمات درج کریں گے۔ یہاں یہ دلچسپ نقطہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ لوگ لندن میں کچھ کرنے کی بات نہیں کر رہے ہیں، یہ پاکستان میں کرنے کی بات کر رہے ہیں، یعنی لندن میں ہونے والے واقعے پر بھی مقدمات پاکستان میں قائم کیے جائیں گے۔ عجیب و غریب صورتحال ہے۔ بہرحال اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایسا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے تناظر میں کیوں کہا جا رہا ہے اور میاں نواز شریف کے حوالے سے کیوں خاموشی ہے؟ سلوک تو میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا ہے۔ اس کے پیچھے ایک سنگین نوعیت کی حقیقت ہے، اور وہ یہ کہ پاکستان کا جو موجودہ بندوبست ہے وہ چند ایک لوگوں نے اپنے سینگوں پر اٹھایا ہوا ہے۔ یہ لوگ وہ ہیں جو نہ قانون کی پاسداری کر رہے ہیں اور نہ آئین کا کوئی لحاظ کر رہے ہیں۔ فارم 47 کے تحت جو اسمبلی قائم کی گئی ہے، جو حکومت موجودہ ہے، وہ نہ آئینی ہے اور نہ قانونی ہے۔ یہ حکومت اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑی ہوئی، اور اس حکومت کے پاس نہ اپنی زمین ہے اور نہ اپنا آسمان۔ یہ حکومت چند ایک لوگوں کے سہارے پر کھڑی ہوئی ہے۔ اس پورے بندوبست کے اصل ضامن قاضی فائز عیسیٰ صاحب تھے، لیکن ان کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی اس کھیل کے شریک ہیں۔ یہ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ اگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا اسی طرح محاصرہ جاری رکھا گیا تو ایک سوچ ان لوگوں کے درمیان پنپ سکتی ہے۔ یہ لوگ، جن میں ایک ہمارے چیف الیکشن کمشنر صاحب ہیں سکندر سلطان لاجا، اور 2-3 اور لوگ ہیں، سپریم کورٹ کے اندر بھی 2-3 ججز کا نام لیا جا رہا ہے، یہ سب وہ لوگ ہیں جنہوں نے مختلف ہیلوں حوالوں سے، بہانوں سے، طریقوں سے، ناجائز ذریعوں سے، ناواجب طریقوں سے اس حکومت کو سنبھالے رکھا ہے، اس حکومت کو سہارا دیے رکھا ہے۔ اب یہ لوگ اگر یہ سمجھنے لگے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد کی ان کی زندگی قاضی فائز عیسیٰ والی ہوگی، اور اگر یہ لندن جائیں تو لندن میں بھی محفوظ نہیں رہیں گے، کیونکہ یہ سارے جو لوگ ہیں وہ جب ریٹائر ہوتے ہیں تو اگلے ہی روز یہاں سے رفو چکر ہو جاتے ہیں۔ تو اب اگر پوری دنیا میں چلے جائیں اور وہاں پر بھی ان کو سکون اور قرار نہ آئے تو یہ لوگ یہاں پر ایک خوف کے شکار ہوں گے، اور یہ خوف دراصل ان سے وہ کام کرنے میں رکاوٹ بنے گا جو ناجائز طور پر وہ ان دنوں کر رہے ہیں۔ یہی وہ اصل خوف ہیں جو حکومت پر حاوی ہیں، چنانچہ وہ میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے حساس نہیں ہے، قاضی فائز عیسیٰ کے لیے حساس ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ والا سلوک دوسرے لوگ بھی مستقبل میں اپنے لیے محسوس کرتے ہوں گے، اور یہ وہ اندیشہ ہے اور یہ وہ وسوسہ ہے جو ان کے ہاتھ روک سکتا ہے۔ بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ جو انسانی معاشرے ہوتے ہیں اس میں بیلنس آف فیئر آپ کو قانونی بنانے میں بہت زیادہ مدد دیتا ہے۔ ایسا اکثر نہیں ہوتا، سوسائٹیز کی نشو و نما میں ایسا خال خال ہوتا ہے کہ قانون پر عمل درآمد کے لیے لوگ رضاکارانہ طور پر آمادہ ہوں۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ اس میں طاقت کا ایک عنصر ہوتا ہے، اور طاقت کا یہ عنصر بیلنس آف فیئر پیدا کرتا ہے، جس کے نتیجے میں قانون پسندی کا ایک رواج پیدا ہوتا ہے۔ قانون پسندی کا یہ کلچر اس بیلنس آف فیئر کا نتیجہ ہوتا ہے، بڑی وجہ ہوتا ہے۔ تو بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ یہاں پر تو عام طور پر قابل احتساب نہیں ہوتے، یہاں پر تو جواب دہ نہیں بنائے جاتے، مگر ایک دوسرے طریقے سے، یہ طریقہ بھی اگرچہ غلط ہے مگر پوری دنیا میں ان کو لتاڑا جا رہا ہے، ان کو بھبورا جا رہا ہے، ان سے سوالات کیے جا رہے ہیں، اور جہاں جا رہے ہیں وہاں ان کا محاسبہ ہو رہا ہے۔ یہ خوف دراصل یہاں کے ان عناصر کو مجبور کیے رکھے گا کہ وہ پاکستان کے اندر قانون کا راستہ لیں اور ناجائز طور پر یہ سرپرستیاں جو ہے اس کو بند کریں۔ بہرحال یہی وہ اندیشہ ہے جس نے مجبور کیا ان لوگوں کو کہ قاضی فائز عیسیٰ کو تحفظ ملنا چاہیے، یا قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ جو سلوک کر رہے ہیں ان کے خلاف یہاں پاکستان میں کارروائی ہونی چاہیے۔ اگرچہ اس کارروائی کا کوئی مطلب نہیں ہوگا، یہ عملی طور پر ان لوگوں کو متاثر نہیں کر سکے گی، مگر یہ ایک فیئر پیدا کیا جا رہا ہے، اور ان لوگوں کو جو یہاں پر موجود ہیں ان کو ایک تحفظ کا احساس دلایا جا رہا ہے۔ یہ وہ تیکھی حقیقت ہے جو اس دلچسپ انداز میں ظاہر ہو رہی ہے کہ محسن نقوی صاحب بیان قاضی فائز عیسیٰ کے لیے تو دے رہے ہیں مگر میاں نواز شریف صاحب کے لیے نہیں دے رہے، حالانکہ
ये हुकूमत मियाँ नवाज शरीफ के भाई चला रहे हैं, यानी शहबाज शरीफ साहब। शहबाज शरीफ साहब के यहाँ भी मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ इस सलूक के हवाले से कोई हसासियत नहीं है, मगर आप देखिए काजी फाइज ईसा के लिए ये हसासियत ज़ाहिर की जा रही है। इसका मतलब शेख इब्राहिम ज़ौक़ के अल्फाज में ये है कि अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे। ये लोग जब अपने मनासिब छोड़ते हैं तो अपने ज़मीर की मुर्दा हालत में जिन मुल्कों में जाते हैं, वहाँ भी अगर इनको चैन व करार ना आया तो ये फिर क्या करेंगे। यही इस पूरे खेल का असल में नतीजा है। आज के लिए यही कुछ। मोहम्मद ताहिर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।